گھر یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس دنیا میں رہنے کی ایک اساس اور بنیاد بھی ہے۔ جب انسان زندگی گزارتا ہے تو گھر سے مراد آپ چار دیواری بھی لے سکتے ہیں، گھر سے مراد بیوی بچے بھی لے سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں گھر کے لفظ کے اندر شامل، اور یہ گھر ایسی چیز ہے اور ایسی نیچر کے اندر بلٹ ہے کہ جانور بھی اپنے گھر کا احساس رکھتا ہے، جانور بھی اپنا گھر بناتا ہے، جانور بھی بے گھر نہیں ہوتا۔ جب جانور بھی بے گھر نہیں ہوتا تو انسان تو بالاولیٰ گھر بنائے گا، گھر بسائے گا، گھر میں رہے گا۔ گھر اس کی ضرورت اور بنیادی چیز۔ گھر نہ ہو، سرے سے نہ ہو، اس انسان کی بھی کوئی زندگی نہیں، بلکہ وہ انسان بھی اپنے آپ کو بے مقصدہ سا، بیس لیس اور بے فائدہ سی چیز سمجھتا ہے۔ یار میری تو کوئی بیس ہی نہیں، میری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، میرا گھر ہی نہیں ہے۔ اور اگر گھر ہو، چار دیواری ہو، اور چار دیواری کے اندر کوئی انسان نہ ہو تو وہ بھی کوئی گھر نہیں ہے۔ انسان اسے بھی گھر تصور نہیں کرتا۔ اور اگر چار دیواری بھی ہو، چار دیواری میں افراد بھی ہوں، لیکن ان افراد کے ساتھ انسان کے حالات درست نہ ہوں تو انسان شاید بے گھروں سے بڑھ کر اذیت کے اندر ہوتا ہے۔ تو بھائی گھر یہ ایک انسان کی انتہائی اہم اور بیسک ضرورت، اور اس گھر کو اور گھر والوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سکون کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ گھر اصل میں نام سکون کا ہے۔ جس گھر کے اندر انسان کو سکون نہ ملے وہ گھر نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی معروف ہے جس کے مختلف مفہوم بیان کیے جا سکتے ہیں اور کیے جاتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی چیز منحوس نہیں، اس دنیا میں کوئی چیز منحوس نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اس دنیا میں نحوست نہیں، اگر ہو تو وہ تین چیزیں انسان کے لیے منحوس بن سکتی ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا ایک گھر، فرمایا دوسری بیوی۔ وہ گھر ہی کیسا گھر کہ جس گھر کے اندر انسان کے جانے کا دل ہی نہ کرے، انسان کو وہ گھر ہی اپیل نہ کرے کہ تم واپس آؤ۔ اس گھر کے اندر رہ کر انسان کو سیکیورٹی محسوس نہ ہو، حفاظت محسوس نہ ہو، یا وہ گھر کی جو بیسک ضروریات ہیں وہی اس گھر کے اندر کسی لحاظ سے وہ آپ کے لیے مشقت کا، یہ آپ کے لیے غیر مفید ہے۔ اور فرمایا دوسری بیوی کہ انسان اپنا گھر بساتا ہے سکون کے لیے، عزت کے لیے، احترام کے لیے، پیار کے لیے، محبت کے لیے، شفقت کے لیے، اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے، اپنی جو ایک فطرتی اور نیچر ہے اس سلسلے کی تکمیل کے لیے۔ لیکن اگر وہی چیزیں وہاں پوری نہیں ہو پا رہی تو وہ عورت بھی عورت نہیں، اور وہ عورت بھی بیوی نہیں ہے، وہ بھی آپ کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش ہی ہے۔ بیوی تو ہے لیکن اس میں بیوی والی کوئی چیز نہیں۔
تو کہنے کا مقصد گھر کی اور گھر میں رہنے والے افراد کی کوئی حیثیت تھوڑی نہیں، یہ ایک بہت بڑی چیز، اور اس کو چلانا اور سنبھالنا وہ میرے بھائی وہ ہم سب کی ذمہ داری۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کوئی مسئلہ یا مسٹیک اگلے انسان کی ہوتی، بس اوقات ہماری بھی ہوتی ہے۔ آئیں آج دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرداری کیسی تھی، آپ کا گھر کیسا تھا، آپ کے گھریلو معاملات کیسے تھے، آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ گھر کے اندر کن معاملات اور کن رویوں کو اپناتے تھے اور کس اخلاق سے پیش آتے تھے۔ اور انہی چیزوں کے پیش نظر ہر ایک کو ہم میں سے یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم بھی ویسے ہیں جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہیں ہم کسی مسٹیک کا شکار تو نہیں۔ سب سے پہلی چیز جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو دروازہ کھٹکھٹا کر بتا کر اور سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہوتے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی عادت تھی کہ بغیر بتائے اور بغیر سلام کیے جناب رسول اللہ گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں جانے کا سٹائل کیا ہوتا تھا، آپ سلام کیسے کرتے تھے؟ کان یبدأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ اذا سلم تسلیما لا یوقظ نائما ولا ینبہ غافلا۔ جناب رسول اللہ سلام اس انداز سے کرتے کہ جو تو جاگ رہا ہوتا، متوجہ ہوتا، وہ سن لیتا بھئی کوئی بندہ آیا ہے اور اس نے سلام کیا ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اور اگر کوئی انسان سکون کر رہا ہوتا، سو رہا ہوتا، اس کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوتی تھی، اس کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوتی تھی۔ آپ اتنی سی آواز سے سلام کرتے تھے کہ جاگتے ہوئے فرد کو پتہ چل جائے اور سویا ہوئے انسان کی نیند خراب نہ ہو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فیملیاں اس انداز سے نہیں تھی جیسے ہماری ہوتی ہیں کہ ایک گھر ہے اس کے اندر 10 بندے ہیں، 8 بندے ہیں، 6 بندے ہیں۔ آپ کے تو موسٹلی گھروں کے اندر یا آپ ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیاں ہیں، ہماری ماں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اہتمام سے، اس وقار سے، اس رسپیکٹ سے اور اس قدر پولائٹ طریقے سے اپنے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان شور مچاتا ہوا داخل ہو رہا ہے یا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس وقت آیا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کس وقت نکل رہا ہے۔ جناب رسول اللہ بڑے عزت سے، احترام سے، وقار سے، ایک ریسپیکٹ فلی انداز سے، ایک مناسب انداز سے سلام کر کے اپنے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں میں ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسے مسجد ہے، نماز ہو رہی ہے، سلام کرنا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی نہیں کہے گا سلام نہ کریں۔ لیکن ہمارے بعض احباب مساجد میں آتے ہیں، نماز ہو رہی ہے، اتنی بلند آواز سے سلام کہیں گے کہ بسا اوقات امام جو قرات کر رہا ہے وہ بیچارہ شبے میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس انداز سے مسجد میں آ کر سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ مناسب انداز سے آپ سلام کر کے اپنا فرض پورا کریں۔ اگر کوئی فارغ ہے، ویلا بیٹھا ہے، وہ آپ کا جواب دے دے، لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو دعا کے اندر مصروف ہے، کوئی تلاوت کے اندر مصروف ہے، تو وہ آپ کے سلام سے ڈسٹرب نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سلام سب کو سنانا فرض ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مناسب انداز سے سلام کہیں، بس بہت زور سے مسجد کے اندر آ کر سلام نہیں کہنا چاہیے۔ خیر، تو گھر میں اللہ کے رسول سلام کر کے داخل ہوتے تھے۔ اس سے پہلے بھی ایک بات ہے جو بالخصوص بطور شوہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اچانک بھی نہیں آتے تھے۔ بالخصوص ایسا بندہ جو کہیں گیا ہوا ہے، کسی اور ٹاؤن میں گیا ہوا ہے، کسی اور سٹی میں گیا ہوا ہے، کسی اور ملک کے اندر گیا ہوا ہے۔ آج کل ہمارے ایک ماحول ہے اور ایک فیشن بن گیا کہ سرپرائز دینا، یہ اس انداز سے بالخصوص فیملی کو سرپرائز دینا شرعاً منع ہے۔ بیوی کو کبھی ایسے سرپرائز بیوی کو کبھی ایسے سرپرائز نہیں دینا چاہیے۔
اس کے جو آگے منفی نتائج ہیں وہ بعض احادیث میں بھی ذکر ہیں، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، بلکہ آپ کا عمل تھا جب آپ کہیں لشکر لے کر جاتے، آپ لشکر کو واپس لے کر آتے تو رات، یعنی آپ کہیں مغرب کے ٹائم پہنچ گئے، مدینے سے باہر جہاں سے مدینہ سامنے نظر آ رہا ہے، ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، جناب رسول اللہ قافلے کو وہیں روک دیتے، فرماتے یہیں رک جاؤ، ہم صبح مدینے کے اندر داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نہیں جاتے تھے، اور آپ نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ جس انسان نے اپنے گھر آنا ہے وہ رات گہری ہونے سے پہلے پہلے آ جائے۔ یہ نہیں کہ آپ رات کو 11 بجے بغیر بن بتائے جناب آپ پہنچ رہے ہیں، رات کو 1 بجے پہنچ رہے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی شیڈول اس انداز سے پہنچنے کا ہے تو پہلے انفارم کریں کہ بھائی میں رات کو اس وقت پہنچوں گا۔ اگر آپ نے اچانک اپنے گھر پہنچنا ہے پھر دن کے اندر پہنچیں، مغرب سے پہلے پہلے گھر پہنچ جائیں، بیوی کو پتہ چل جائے، بچوں کو پتہ چل جائے، ماں باپ کو پتہ چل جائے۔ تو بیوی کو اس انداز سے سرپرائز دینا یہ شرعاً منع ہے، اس کے اندر بھی بے شمار حکمتیں۔ جناب ایسے ایک واقعہ پیش آیا، ایک لشکر آیا، آپ نے کہا بھائی ادھر ٹھہر جاؤ، ہم جو ہے وہ رات گزار کر جائیں گے، وقت گزار کر جائیں گے۔ اس صحابی کو کوئی مسئلہ تھا، اس نے اللہ کے رسول سے خصوصی درخواست کی، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو جانے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے جانا ہے چلے جاؤ۔ وہ چلا تو گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ واقعے کو چھوڑ دیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی شہادت کی اور اس کی موت کی خبر جناب رسول اللہ تک پہنچ گئی۔ ایک واقعہ پیش آیا جس کی بنا پر اس کی حادثتاً اس کی موت ہو گئی۔ تو اچانک سرپرائز نہیں دینا چاہیے، بالخصوص بیوی کو بتا کر آئیں کہ میں نے کس وقت آنا ہے، میں کس وقت پہنچوں گا، بالخصوص جب آپ کسی اور شہر میں گئے ہوں، کسی اور ملک میں گئے ہوں۔ ہاں ایک آپ کی عادت ہے کہ آپ اس وقت جاتے ہیں، اس وقت آتے ہیں، وہ ایک نارمل چیز ہے، لیکن پتہ ہی نہ ہو اور آپ اچانک آ جائیں، نہیں میرے بھائی۔ اور اس کے اندر ایک اور سبق بھی ہے، بلا وجہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، بلا وجہ۔ ہاں کوئی ریزن ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی واقعتاً ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر انسان کو محتاط ہونا چاہیے اور اس کی تحقیق کرنی چاہیے، وہ آپ کا حق ہے۔ لیکن بلا وجہ شک کرنا اور بلا وجہ اس لیے گھر کے اندر چھاپے مارنا، وہ بیوی اس انداز سے کرے، وہ شوہر اس انداز سے کرے، ان احادیث کے اندر بیسک طور پر انہی چیزوں کا رد ہے، بیسک طور پر انہی چیزوں کا رد ہے۔ بعض لوگ ہیں نا میاں بیوی بلا وجہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں، بلا وجہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ مختلف انداز سے چھاپا مار کاروائیاں کرتے ہیں، کس لیے کہ کہیں کوئی غلط چیز تو نہیں چل رہی۔ ہاں بھائی اگر تو کوئی واقعتاً کوئی آپ کے پاس سٹرونگ ریزن ہے، کوئی سبب ہے، پھر آپ اچھے طریقے سے بات کی تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ ایسا کرنا، بلا وجہ موبائل چیک کرنے، بلا وجہ کالے ریکارڈ کرنی، بلا وجہ خفیہ کیمرے لگانے، بلا وجہ اس انداز سے وقت با وقت جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ واچ کرنا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اس سے آپ کا گھر کبھی نہیں چل سکتا، کبھی نہیں چل سکتا۔ اگلی بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو آ کر یبدأ بالسواک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو آ کر سب سے پہلے منہ صاف کرتے، سب سے پہلے منہ صاف کرتے۔ منہ کیا ہے؟ انسان کا چہرہ، انسان ہنستا ہے تو انسان کا منہ نظر آتا ہے، انسان ہنستا ہے تو دانت نظر آتے ہیں، انسان کھاتا ہے تو انسان کے دانت نظر آتے ہیں، بات کرتا ہے تو انسان کے دانت نظر آتے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے تو بڑی صفائی ستھرائی اختیار کرتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ ہمارا 24 گھنٹے کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہاں ہم اس چیز کا اہتمام ہی نہیں کرتے، وہاں اس چیز کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے یبدأ بالسواک، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسواک کرتے، حالانکہ جناب رسول اللہ سے بڑھ کر طاہر کوئی نہیں تھا، مطہر کوئی نہیں تھا، آپ کے تو جسم سے خوشبو پھوٹتی تھی اللہ کی طرف سے، لیکن آپ اس قدر اپنی صفائی کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ جناب رسول اللہ گھر میں کیا کرتے تھے، آپ کیسے ہوتے تھے؟ وہ فرماتی ہیں الین الناس، جتنا نرم رویہ جناب رسول اللہ کا گھر میں ہوتا تھا نا شاید ہی کسی اور کا ہوتا ہو۔ اکرم الناس، جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کریم تھے شاید ہی کوئی ہوتا ہو۔ اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ وہ آپ نبی تھے تو آپ کی کوئی اور بھی حیثیت اس انداز سے بدلی ہوئی تھی، نہیں بھائی، آپ نبی ضرور تھے، اس حیثیت سے بہت اعلیٰ تھے، لیکن رجلا من رجالکم، وہ تم جیسے بندے ہی تھے،
کان ضحاکن بسامن، جناب رسول اللہ جب گھر تشریف لاتے تو مسکراتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے۔ بعض افراد ان کا یہ عموماً شکایت ملتی ہے کہ جناب جب بندہ گھر میں آ جاتا ہے تو وہ گھر میں آ کر نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کوئی چیت کرتا ہے، نہ کوئی ہنستا ہے، نہ وہ کوئی کھیلتا ہے، گھر میں جب آتے ہیں تو منہ کو الفی لگ جاتی ہے۔ کان ضحاکن بسامن، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر مسکرایا بھی کرتے تھے، ہنسا بھی کرتے تھے۔ وَكَانَ فِي مِحْنَةِ أَهْلِهِ، اور جو کام کاج آپ گھر میں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے۔ یہاں اس بات کو پھر اپنے ذہن میں لائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہت بڑی فیملی نہیں تھی۔ جناب رسول اللہ کے گھر کوئی ہماری طرح کے 8-8 10-10 اور کنال کے گھر نہیں تھے۔ جناب رسول اللہ کا تو چھوٹی سی جھونپڑی ٹائپ گھر تھا جناب رسول اللہ کا، جس میں 2 بندے جو ہیں وہ پورے آتے تھے اور چھوٹا سا آگے صحن تھا۔ یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے۔ تصور کریں کہ جناب رسول اللہ کے گھر میں کیا کام ہوتے ہوں گے۔ کوئی ایسے کام نہیں کہ جو ہماری کسی ماں کو جناب وہ کر کر کے تھک جاتی ہوں کہ میں تو سارا دن اسی کام میں لگی رہی، مجھ سے صفائی نہیں ہوتی، نوکرانی لا کے دو۔ چھوٹا سا تو گھر ہے، لیکن اس گھر میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ یکسف نعلہ، جوتا ٹوٹ گیا ہے خود سیدھا کر لیا، ٹانکا ٹوکا لگا لیا، اس کو جوتا ہے پالش کر لیا ہے، کوئی کپڑا پھٹ گیا ہے اس کو جناب وہ پیمند لگا لیا ہے، اور بکری ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ دھو لیا ہے۔ جب آپ گھر میں تو آپ ان کاموں میں مصروف ہیں۔ ہاں جب نماز کا وقت ہو گیا تو امی جان فرماتی ہیں کأنہ لا یعرفنا، ایسے ہوتے تھے کہ ہمیں نہیں جانتے۔ پھر ہر چیز ختم، پھر ہر چیز ختم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مزاج اور آپ کا گھر انتہائی سادہ تھا۔ ہم نے تو آج ایسے ماشاءاللہ شاہی سٹینڈرڈ قائم کیے ہوئے، اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، گھر میں رہنے والا فرد کوئی نہ ہو لیکن گھر کی صفائی اور چمکائی کے لیے 5 نوکر ضرور موجود ہوں گے جن کا کام صرف فرش چمکانا اور شیشے چمکانا ہے۔ یہ بات دور نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر بستر کیسا ہوتا تھا؟ حشوہ لیف، اور کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادم، اللہ کے رسول کا جو بستر تھا وہ ایک عام چمڑے کا بستر تھا، اور چمڑا اس دور کے اندر ایک رولی ہوئی چیز تھی، کوئی بہت قیمتی چیز نہیں تھی۔ گھوڑے، یہ بکریاں اور یہ اونٹ اور یہ گائے تو وہاں نہیں تھی، یہ بھیڑیں، یہ عام چیزیں تھیں ان کے استعمال کی، اور اسی کا چمڑا وہ استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کا یہی بستر جو ہے وہ یہی چمڑا آپ کا بستر تھا۔ اور گدیلے کے طور پر اگر آپ کے کوئی تکیے ہوتے یا بسا اوقات آپ کو نرم چیز کی ضرورت ہوتی تو ان کے اندر بھرتی کس چیز کی جاتی؟ کھجور کے پتوں کی بھرتی کر دی جاتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو استعمال کرتے تھے۔ اور جب کہیں آپ سفر میں ہوتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ سفر میں بھی آپ کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا۔ سفر میں آپ نے کہیں لمبا آرام کرنا ہوتا تو سر کے نیچے اینٹ رکھ کر بھی اللہ کے رسول لیٹ جایا کرتے تھے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سچی بات ہے، اگر کوئی انسان جناب رسول اللہ کی صرف سیرت پڑھ لے نا، صرف سیرت پڑھ لے، میں کہتا ہوں کہ ہمارے 100% مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ ہماری زندگی کا نہیں ہے کہ جو جناب رسول اللہ کی زندگی سے یا آپ کے صحابہ سے یا امہات المومنین سے ہمیں ملتا نہ ہو۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہے، اور گھر کے اندر ہیں جی آج ہمارے ناشتے ہیں، آج ہمارے کھانے ہیں، ان کے اندر ہمارے تکلفات ہیں، بے شمار گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں۔ بیوی کو کھانا ہی پکانا نہیں آتا، اس کو چائے پکانی نہیں آتی، اسے یہی پتا نہیں ہے کہ کھانا سرو کیسے کیا جاتا ہے، اسے یہ نہیں پتا میں نے اتنے بجے جانا، کھانا کیوں نہیں لے کے آتی۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر جب آپ صبح کے لیے ناشتے کا وقت ہوتا، جب گھر تشریف لاتے، کیا فرماتے؟ حل عندکم شیء، بھئی کوئی چیز ہے کھانے پینے کی؟ آگے سے بس اوقات جواب ملتا کہ اللہ کے رسول کھانے کی چیز کوئی نہیں۔ آپ فرماتے چلو کوئی بات نہیں، فإنی اذن صائم، میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں، میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں، اتنی سی بات، میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ کوئی بلوال نہیں کھڑا کیا، کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں کھڑا کیا، آپ نے میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ آپ نے ویسے ہی نفلی روزے کی نیت کی ہوئی، آپ ناشتے کے بعد گھر تشریف لائے، فرمایا ہاں بھئی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، کوئی چیز کھائی پی ہے؟ تو ہماری امی جان نے جواب دیا جی بالکل، حلوہ آیا ہے، حلوہ تھا جو عرب بناتے تھے۔
آپ نے فرمایا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس قسم کی چیزیں پسند تھی. فرمایا کہ میں نے نفلی روزے کی نیت کی ہوئی تھی, چلو لے کے آؤ, رکھا تو میں نے روزہ تھا, میں بھی کھا لیتا ہوں. میں بھی تو اگر نفلی روزہ ہو تو انسان اس انداز سے اسے آگے پیچھے کر سکتا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ حیض کھا لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عموماً کھانا, اللہ اکبر, آپ کے متعلق آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ کے دسترخوان پر کبھی کھانے کی دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوئی, ایک چیز ہوتی تھی. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ساری زندگی یہ گندم یا جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی. ساری زندگی یہ جو یا گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی. اور ہم ذرا سوچیں کہ ہم نے کتنی مرتبہ پیٹ بھر کر نہیں کھائی. ہمارے سامنے سے تو جناب 6-6, 8-8, 10-10 روٹیاں, ہمارے گھروں کے اندر سے تو جناب ہمارے گھروں سے ہاں جی کلووں کے حساب سے اور منوں کے حساب سے روٹیاں سوکھی نکلتی ہیں. اور ابھی بھی ہم ناشکرے ہیں, ابھی بھی ہم کہتے ہیں بھوکے مر گئے, ہم نے کچھ نہیں کھایا. کوئی ہوگا کہ جس کے دسترخوان پر ایک وقت میں ایک ہی چیز ہوتی ہے, ورنہ 3-4 دہی بھی ہے, سلاد بھی ہے, سالن بھی ہے, پتہ نہیں کون کون سی دنیا کی نعمتیں ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں. اللہ کے رسول کے دسترخوان پر ایک ہی چیز ہوتی تھی. اور آپ کھاتے کیسے تھے؟ اللہ کے رسول نے کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھایا. آپ کہتے تھے میں عبد ہوں, اپنے رب کا غلام ہوں, میں غلاموں کی طرح بیٹھ کر کھانا پسند کرتا ہوں, عاجزی کے ساتھ. میں عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند کرتا ہوں. اور ہم وہ تکلفاً وہ ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم بیٹھ کر ستھرا کھانا کھائیں کہ اگلے وقت کے بھی کھانے کی ضرورت نہ رہے. اور بس اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے بندہ خود کہتا ہے کہ بھائی اگلے 24 گھنٹے ان کھان دی لوڑ کوئی نہیں. ہم اتنا دبا کے کھاتے ہیں, اتنا ٹکا کے کھاتے ہیں, اے سی چلا کے کھاتے ہیں, چوکڑیاں مار کے کھاتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے, کھانا کھانے بیٹھیں گے تو جناب بیلٹا ٹیلیاں کر کے بیٹھ گے کہ روٹی کھلی کھا دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ, میرے بھائی یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ تقابل کرنے کی بات ہے. ہم کہاں ہیں, اللہ کے رسول کہاں تھے؟ آج ہمارا طریقہ کیا ہے اور اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کیا کھا رہے ہیں اور کیسے کھا رہے ہیں, ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیسے کھا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لم یأکل متکئا, اللہ کے رسول نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا. اور آپ اپنے بچوں سے بڑا پیار, بڑی محبت کیا کرتے تھے, بڑی محبت کیا کرتے تھے. جناب فاطمہ کے متعلق آتا ہے, جناب عائشہ فرماتی ہیں ایک حدیث کے اندر کہ آپ اگر اپنے کسی گھر میں بھی ہوتے نا, کسی گھر میں بھی ہوتے اور اپنی بیوی کے ساتھ کسی معاملے میں مصروف بھی ہوتے, اگر فاطمہ آ جاتی اللہ کے رسول اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اللہ کے رسول قدم بڑھا کر ان کی طرف جاتے, قام الیہا, کھڑے ہو کر ان کی طرف اٹھ کر جاتے, فاخذ بیدہا, جناب فاطمہ کے ہاتھ کو پکڑتے, ان کے ہاتھ, ان کے پیشانی کو بوسہ دیتے, کبھی ان کو اپنے دائیں یا بائیں بٹھاتے, کبھی ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے کہ تم یہاں بیٹھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو محبت بھی دیتے تھے, انہیں عزت بھی دیتے تھے, انہیں اکرام اور اخلاق سے پیش آتے تھے. ہمارے ہاں ہم نے بس اوقات ایک ہمارے معاشرے میں بالخصوص ہمارے بعض باپوں کا یہ رویہ, والدوں کا یہ رویہ ضرور ہے کہ اولاد جیسی بھی ہو, باپ نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ جب تک میں ان کی بے عزتی نہ کر لوں, ان کو میں 4 گالیاں نہ دے لوں, ان کو میں ڈس ریسپیکٹفلی جو ہے وہ ان کو ٹریٹ نہ کروں, تو مجھے باپ کون کہے گا؟ گالی دے کر اولاد کو بلائیں گے, گالی دے کر انہیں مخاطب کریں گے, ہمیشہ ہر وقت ان کو برا بھلا کہیں گے, وہ جو مرضی بات کریں کبھی ان کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائی, اللہ نے یہ جو آپ کو اولاد دی ہے نا, یہ اولاد ایک بڑی عظیم نعمت ہے. یہ ان سے پوچھیں جن کے پاس نہیں ہے, وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تربیت کرنا ایک علیحدہ بات ہے. تربیت کے طور پر آپ ڈانٹ بھی سکتے ہیں, آپ ایک مناسب حد تک ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اولاد کا احترام نہ کریں, ان سے ان کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش نہ آئیں. اللہ کے رسول جب جناب فاطمہ کو دیکھتے رضی اللہ عنہا, رحب بہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا وارم ویلکم کیا کرتے تھے, اہلا وسہلا مرحبا, میری بیٹی آئی ہے,
اللہ کے رسول خوش آمدید کہا کرتے تھے جناب فاطمہ کو، اور کوئی جناب فاطمہ جو ہیں وہ کوئی ہزاروں اور سینکڑوں کلومیٹروں کا سفر کر کے نہیں آتی تھی، ساتھ ہی گھر تھا جناب فاطمہ کا، گھر ساتھ ہی تھا، 2-3-4 منٹ کی واک بھی شاید نہ بنتی ہو، لیکن جب وہ اپنے والد سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عزت دے رہے ہیں، احترام دے رہے ہیں۔ جناب ابراہیم آپ کے چھوٹے بیٹے ہیں، صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جناب ابراہیم کو آپ کے پاس لایا گیا، اللہ کے رسول جناب ابراہیم کو چوم رہے ہیں، جناب ابراہیم کو سونگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور جب فوت ہوئے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ایک بندے نے کہا اللہ کے رسول آپ اور رو رہے ہیں؟ فرمایا تو کیا ہوا، یہ شفقت ہے، یہ تو شفقت ہے، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، کیا میری آنکھوں سے آنسو نہیں بہ سکتے؟ ایک بندے نے اللہ کے رسول کو، ایک بچے کو جناب حسن یا حسین میں سے کوئی تھا چومتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اور بچے کو چوم رہے ہیں؟ یہ ہم نے مردانگی کے سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں نا، اصل میں ہم نے یہ مردانگی کے سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں کہ گھر کے اندر بدتمیزی سے پیش آئیں، اولاد کے ساتھ ہمیشہ بدتمیزی اور کرختی کے ساتھ پیش آئیں، گھر میں آپ نے کبھی ہنسنا نہیں ہے، گھر میں کبھی آپ نے بولنا نہیں ہے، بیوی کی آپ نے رسپیکٹ نہیں کرنی، اولاد کو کبھی آپ نے پیار نہیں کرنا، اولاد کو کبھی آپ نے رسپیکٹ نہیں دینی، یہ آپ کی مردانگی ہے کہ آپ جو ہیں ایک بہترین مرد ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اور اپنی اولاد کو چوم رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو نکال دیا ہے تو اس کا میں تو ذمہ دار نہیں، اگر تیرا دل سخت ہے تو اس کا میں تو ذمہ دار نہیں۔ تو بھائی اس اولاد کا احترام کرنا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول تو اس قدر پیار کرتے تھے، نماز پڑھا رہے ہیں سجدہ لمبا ہو گیا، سجدہ لمبا ہو گیا، زیادہ ہی لمبا ہو گیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا اللہ کے رسول خیر تھی اتنا لمبا سجدہ؟ کو حسن اور حسین میں سے کوئی تھے، فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، یہ آ کر میرے کندھے کے میرے کمر پر آ کر بیٹھ گئے، تو میں نے کہا چلو بچہ ہے 2 منٹ بیٹھ لے، تو اس لیے وہ سجدہ لمبا ہو گیا۔ اللہ کے رسول اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدہ کر رہے ہیں، نیچے رکھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں تو نواسی کو اٹھا رہے ہیں، نواسی کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد کے ساتھ پیار ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بیوی کی عزت ہے، احترام ہے، پیار ہے، بچوں کی عزت ہے، احترام ہے، پیار ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ جو چاہیں وہ کرتے رہیں۔ ہمارا اصل میں ہم افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ ایک طرف وہ صورت ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ ہنسنا نہیں، بولنا نہیں، کھیلنا نہیں، عزت نہیں کرنی، احترام نہیں دینا، پیار نہیں دینا، پولائٹنس اختیار نہیں کرنی، ایک طرف وہ ہے، اور دوسری طرف پیار محبت اور عزت کے اندر جو بیوی کرتی ہے وہ کرتی چلی جائے، جو اولاد کہہ رہی ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح الجامع کی حدیث ہے، اگر آپ اپنے گھر میں کوئی غلط چیز پا لیتے، کنفرم ہو جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل معرضا عنہ، اللہ کے رسول اپنی اس بیوی سے صحیح انداز سے بات نہیں کیا کرتے تھے حتیٰ کہ وہ اپنے اس عمل سے توبہ کر لے، حتیٰ کہ وہ اپنے اس عمل سے توبہ کر لے۔ وہ بیوی ہے، وہ اولاد ہے، اسے احساس ہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور یہ احساس کس نے دلانا ہے؟ یا باپ دلائے گا یا شوہر دلائے گا۔ جناب عائشہ کہتی ہے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ تشریف لائے، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے لا علمی میں ایسے پردے لٹکائے ہوئے تھے جن پر تصاویر تھیں، اللہ کے رسول نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پکڑ کر پردے ہی کھینچ دیے، توڑ کر گرا دیے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا کیا؟ میں نے تو بڑی محنت سے یہ لٹکائے اور بنائے۔ فرمایا اللہ کی بندے تمہیں نہیں پتا کہ اس کے اوپر تصویریں، جس چیز کے اوپر تصویریں ہوں اور اس انداز سے وہ لٹکی ہوئی ہوں احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ جو ہم شی میل کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ اس دور میں بھی تھے، اور یہ گھروں کے اندر آتے جاتے تھے، لوگ یہی سمجھتے ہیں، مرد سمجھتے ہیں یہ مرد نہیں ہے، عورتیں سمجھتی ہیں عورت نہیں ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ ان کے متعلق کہیں سے اللہ کے رسول کو ایک بات پہنچی، انہی میں سے کسی ایک بندے نے کسی عورت کے متعلق کوئی عجیب و غریب سی باتیں کی جو اللہ کے رسول تک پہنچ گئیں۔ اللہ کے رسول نے فوراً اپنے گھروں کے اندر وہ اپنے صحابہ کو حکم دیا، خبردار آج کے بعد یہ کسی گھر کے اندر داخل ہوئے تھے،
یہ کسی گھر کے اندر نہیں آنے چاہیے. اور ایک حدیث ایسی بھی بیان کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علقوا الصوت حيث يراه اهل البيت فانه ادب له. انسان کو پیار، محبت، احترام، عزت، پولائٹنس سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن گھر کے اندر اتنی پاور انسان کو ضرور رکھنی چاہیے کہ گھر کے اندر گھر والوں کو خوف رہے، بیوی کو پتا رہے کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو حضرت میاں جو ہے یہ طیش میں آ جائیں گے. روایت کے الفاظ ہیں کہ ڈنڈا استعمال نہیں کرنا، لیکن ڈنڈا لٹکا کے ضرور رکھو کہ ان کو خوف رہے کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو یہ اتر بھی سکتا ہے، یہ اتر بھی سکتا ہے. حالانکہ بڑے بڑے معاملے ہوئے جناب رسول اللہ کی زندگی میں. جناب رسول اللہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. ہاتھ اٹھانا کوئی مردانگی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. ہم میں سے بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں کو مار پیٹ کرنی، بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانا، بیوی کو ہر وقت جو ہے وہ بے عزت کرنا یہ مردانگی ہے، اور بعض تو زبان سے ہٹ کر ہاتھ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی اپنی بیوی یا بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی نہیں اٹھایا. بڑے بڑے معاملے ہو گئے، بڑے بڑے معاملے ہو گئے، اللہ کے رسول نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ ہے کہ بول چال کے اندر آپ نے تھوڑا سا فاصلہ پیدا کر دیا، یہ تو ثابت ہے کہ آپ نے بول چال میں فاصلہ پیدا کر لیا، لیکن آپ نے مارا ہو، آپ نے گالی دی ہو، آپ نے دھکا دیا ہو، آپ نے تھپڑ مارا ہو، اللہ کے رسول کی ساری زندگی میں یہ چیز نہیں ملتی. حتیٰ کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کس کو نہیں پتا؟ جب آپ پر اتہام لگ گیا، جناب عائشہ جو ہیں وہ بیمار بھی تھی، اپنے والد کے گھر بھی چلی گئی. ٹھیک ہے وہ پچھلے معاملات تو نہیں، کیونکہ معاملہ ایک عجیب سی شکل اختیار کر گیا. جناب رسول اللہ جاتے، طبیعت خراب تھی، صرف اتنا پوچھتے ہاں بھائی عائشہ تمہارا کیا حال ہے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول کوئی بات نہیں کرتے تھے، اس کے علاوہ اللہ کے رسول کوئی بات نہیں کرتے تھے. لیکن گالی دی ہو، کوئی بدتمیزی کی ہو، کوئی الٹی سیدھی بات کی ہو، یا کوئی بے عزتی کی ہو، کوئی مارا پیٹا ہو، نہیں، اللہ کے رسول نے کبھی ایسا نہیں کیا. کہ ہمارا اخلاق اور رویہ بھی ایسا ہے. اللہ اکبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اہل بیت کی اصلاح سے، یہ بات یاد رکھیں، پیار محبت کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ جو چاہے مرضی کرتے رہے. ایک مرتبہ جناب عائشہ نے جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسے بیٹھے بیٹھے نا کوئی بیڈ کمنٹ کر دیا، کہا اچھا وہ ٹھگنی. آپ نے فرمایا عائشہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، زبان یہی روک لو، یہی روک لو. حالانکہ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ گالی نہیں تھی. تصور، یہ کسی کو ٹھگنا کہہ دینا، کوئی موٹا ہے تو اسے موٹا کہہ دیا، کوئی چھوٹا ہے تو اسے چھوٹا کہہ دیا، یہ گالی نہیں ہے، یہ کوئی تہمت نہیں ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے، لیکن ایک منفی سوچ سے ایک منفی تبصرہ ہے جو کسی کے متعلق کر دیا اور حقیقت پر مبنی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا زبان یہی روک لو، یہ جو تم نے بات کی ہے نا یہ اتنی زہریلی ہے کہ اگر یہ سمندر میں ملا دی جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے. صرف اتنی سی بات کہ موٹے کو موٹا کہہ دیا، کالے کو کالا کہہ دیا، ٹھگنے کو ٹھگنا کہہ دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت بری ہے، آپ کی نیت بری ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم اتہام لگاتے ہیں، بے سروپا باتیں کرتے ہیں، جھوٹے مقدمے کرتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں، اتنی سی بات کو اتنا بنا کر دوسرے پر تھوپ دیتے ہیں. اور سچی بات بھی اگر منفی سوچ کے ساتھ کی جائے تو وہ اتنی زہریلی ہے کہ سمندروں کو کڑوا کر دے. ہم جھوٹ بولیں، ہم فراڈ کریں، ہم گالیاں دیں، ہم اتہام لگائیں، لوگوں کے متعلق غلط باتیں کریں، جھوٹے پراپگنڈے کریں، اور پھر ہم کہیں کہ ہماری زندگی کے اندر کڑواہٹ کیوں آ گئی ہے. ادھر تم زہر کھول رہے ہو، تمہاری زندگی میں مٹھاس رہ سکتی ہے. یہ سوچنے کی بات. اس میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. جھوٹی باتیں، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، اتہامات، الزامات، فرضی قصے، فرضی باتیں، تصورات، اور وہ اگلے کے ماتھے تھوپ کر پھر جب ہمیں کوئی مسئلہ بنتا ہے ہم کہتے ہیں یار میں تو کسی نے کچھ کردہ نہیں، میرے نال کیوں ہو گیا. اللہ اکبر. اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں جناب عائشہ یا کوئی اور ہے کہ میں ایسے ہی کسی کی بات کرنے لگی تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ بات نہ کہو. کہنے لگی کیوں؟ میں تو آپ کو بات بتا رہی ہوں.
آپ نے فرمایا کہ بلا وجہ ایسے ہی کسی کے متعلق بری بات کرنا یا پھیلانا، اگر اس کے بدلے مجھے ساری دنیا کا خزانہ مل جائے نا، محمد خزانہ جو ہے وہ چھوڑ دے گا، مجھے نہیں چاہیے، مجھے سچی بات بھی نہیں سنی، چھوڑو، جب ہمارا مقصد نہیں، جب ہمارا مطلب نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق اور کھیل جو حقیقت پر مبنی ہوتے تھے وہ کرتے تھے۔ آپ نک نیم جسے ہم اس معاشرے میں کہتے ہیں، اللہ کے رسول نک نیم بھی اپنی بیویوں کے رکھتے تھے۔ جناب عائشہ کے متعلق آتا ہے، آپ عائشہ نہیں کہتے تھے، کئی مرتبہ آپ عائش کہتے تھے، اور ایسی بات کیا کرتے تھے جس سے بیوی خوش ہو، اس کو عزت کا احساس ہو، اسے احترام کا احساس ہو۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، عائشہ ھذا جبریل یقرئ علیک السلام، آج جبریل نے تجھے سلام کہا ہے۔ اور بھی بے شمار باتیں ہیں، وقت کافی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کو گھر بنائے، ہمارے گھروں کو عزت والا بنائے، رحمت والا بنائے، اور ہماری زندگی میں جو اونچ نیچ مسٹیکس ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان مسٹیکس کی ہم اصلاح کریں، اپنے رویوں کو اصلاح کریں۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو اگلے جمعے پورا کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔